اور آبویسلی فیملی کے لیے بھی، اور جو کشمیری قوم ہے، جو کشمیری لوگ ہیں جن کی وہ آواز ہیں، جن کے لیے وہ آج بھی قربانی دے رہے ہیں اور بھارت کے سامنے جھک نہیں رہے. اصل تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جھکنے سے انکار کیا. اس وقت ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی بہت سے کنسرنز ہیں کہ انہیں وہ ٹریٹمنٹ جو پرووائڈ کی جانی چاہیے وہ نہیں کی جا رہی. بالکل، ان کو ملٹیپل ایلمنٹس ہیں کیونکہ پچھلے بچپن سے ہی ان کو اریسٹ میں رکھا گیا، 3rd ڈگری ٹارچر فیس کیا، ریڈ 16 کے ٹارچر سینٹر، پاپا 2 ٹارچر سینٹر، پھر ان کو آگرہ کے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، پھر مینٹل اسائلم میں رکھا گیا، پھر بہت دفعہ ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں الیکٹریکیوٹ کرنا، مارنا پیٹنا، بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. اور ہاف ان کی باڈی جو ہے اور چہرہ بھی فیشل پیرالسس ہے. جب وہ 5th اسٹوری سے انہوں نے چھلانگ ماری تھی اور وہ ڈکلیئر ڈیڈ ہو گئے تھے، پھر معجزاتی طور پہ اللہ نے ان کو ایک نئی زندگی دی. اس طرح بہت دفعہ ان کے ساتھ ہیلتھ گراؤنڈز پہ، پھر ایک زمانے میں ان کو زہر دیا گیا ارلی 90s میں، اور پھر تب سے ان کا میٹالک ہارٹ ویلو ہے. اور آج ہمیں بہت فکر ہے کیونکہ پچھلے 5 ایئرس سے اس کی ایکسپائری ہو گئی ہے میٹالک ہارٹ ویلو کی، جو آرٹیفیشل ویلو ہے. مگر یہ بھی ایک اور معجزہ ہے دیٹ اٹ از اسٹل کنٹینیوئنگ. وہ مشین چل رہی ہے مگر بیٹری کی شیلف لائف بھی اوور ہے، پتہ نہیں کیسے وہ چل رہی ہے. اور کسی بھی مومنٹ جو ہے مطلب کہ ہم تو واقعی معجزوں پہ جی رہے ہیں، اور یاسین صاحب کی لائف جو ہے ہر لمحہ ایک معجزہ ہے کہ ہی از الائیو. تو کسی بھی وقت اگر گاڈ فاربڈ وہ مشین بند ہوگی تو اسی وقت انسٹنٹ ڈیتھ ہے. اور جو ان کی اینٹی کوگولنٹس ہوتی ہیں، بلڈ تھنر میڈیسنز، وہ بھی نہیں دی جا رہی. کڈنیز میں سٹونز ہو گئے ہیں بہت زیادہ کیونکہ وہاں پہ پانی کی سپلائی بہت کم دی جاتی ہے اور ان ہائیجینک پانی ہے اور ڈیلیپٹیٹڈ کنڈیشن ہے. ایک اوپن ٹوائلٹ ہے اور ان کے ارد گرد 16 کمپاؤنڈز ہیں جو بالکل ایمٹی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں، نیچرل سن لائٹ نہیں ہے وہاں پہ، تو یہ بہت خوفناک ہے. انڈیا از اے سگنیٹری آن دا رائٹس آف پرزنرز جنیوا کنونشنز کے اکارڈنگلی، بٹ سم ہاؤ وین اٹ کمز ٹو ناٹ جسٹ این آرڈنری پرزنر، اے ویری بگ لیڈر، ان کے ساتھ بھی جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ کسی ٹیررسٹ سے بھی بدتر ہے. اور اس میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود کو 1.5 ارب کی آبادی کا وزیر اعظم کہنے والا مودی، یا پھر بھارت کا یہ ایک نیریٹو ہے کہ وہ وشو گرو ہے اور دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، اگر وہ ایک شخص سے خوف زدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے جس پہ اس نے جو کچھ بھی رچایا ہوا ہے وہ بنیاد بہت کمزور ہے. دیکھیں، یہ تو ایک اتنی فیشسٹ، اتنی ہپوکریسی ہے ان کی. سو کالڈ ڈیموکریسی بھی ہے، سو کالڈ یہ اپنا بھاشن بھی دیتے ہیں کہ ہم لوگ سارے فیتھس کے لوگ اس پورے ملک کے اندر ہیں، اور پھر رائزنگ انڈیا، پھر کبھی اکھنڈ بھارت، کبھی ہندوتوا کا نیریٹو. تو یہ تو اس وقت جو انڈیا از ہائی جیک ٹوٹلی بائی دی RSS اینڈ مودی اینڈ ہندوتوا آئیڈیالوجی، اور ان کی خود بھی آئیڈیولوجیکل آرمی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے. ان کی فورس بھی جس کو ٹرین RSS خود کر رہا ہے. جس کا ماحول یہ ہے، جو ڈوول ڈاکٹرن جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، جس کو اندر وہ اوپنلی ایڈمیشنز ہوتی ہیں ٹرانس نیشنل ٹیررزم کی، دوسرے ملکوں میں جا کے گھس کے کاروائیاں کرنا اور پھر فیلنگ ویری پراؤڈ آف اٹ، جس پہ پھر ان کو میڈلز دیے جاتے ہیں، ان کو اکنالج کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جعلی آپریشنز، فالس فلیگ آپریشنز کر کے اس کا سارا ملبہ پاکستان پہ، کشمیر کی تحریک پہ پھینکنا اور پھر ایک جنگ مسلط کر دینا. تو یہ چیزیں جو ان کی چل رہی ہیں، اور ایکولی ان کا جو انٹرنیشنل فورن سوئل کے اوپر بھی جو ان کی ٹارگٹ کلنگز اور ٹرانس نیشنل ٹیررزم کی جو پالیسی ہے، HSS جو اس کی سسٹر آرگنائزیشن ہے، they're not being held accountable for all this hypocrisy, global terror networks and proxies that they are working through, which they are targeting innocent people, be it in Pakistan, Afghanistan, proxies ان کی آپریٹ کر رہی ہیں سلیپر سیلز via ایران، افغانستان، قطر میں جو کچھ ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، پھر آسٹریلیا ہے، then there is Canada, there is Europe, then there is America, and the Sikhs, the Gujarati Muslims, Kashmiris being targeted, the Dalits, any voice which is a voice of dissent within India, within Kashmir, anywhere on the globe, they are on their hit list. ایگزیکٹلی. اور اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پورے ظلم اور جبر کے باوجود، کیونکہ یہ مقبوضہ وادی پہ جو ظلم اور جبر ہے یہ نیا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی مقبوضہ وادی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ہیروز کو بھی نہیں بھولتے، وہ اپنے نظریے کو بھی نہیں بھولتے، اور وہ اس نعرے کو بھی نہیں بھولتے جو نعرہ انہوں نے ایک آزادی کا لگایا ہے اور جو پاکستان کے ساتھ پھر ان کا ایک تعلق اور رشتہ ہے.
इस हवाले से ऑन ग्राउंड सूरत हाल आप तक क्या पहुंचती है? देखिए, ग्राउंड की सिचुएशन इतनी ग्रेव है, इतनी पेनफुल है और इतना ज़्यादा वहाँ पे कत्लेआम किया जा रहा है। पोस्ट स्पेशली 5 अगस्त जो रिपोर्ट्स बहुत मुश्किल से बाहर निकलती हैं, ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। हम पैलेस्टाइन की देख रहे हैं, ब्लडशेड, लाइव जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग, इट्स ऑल ओवर द मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीफोन्स पे, चैनल्स के ऊपर। पर उससे भी 10 टाइम ज़्यादा जो है ब्लड बाथ और एट्रोसिटीज़ जो हैं वो कश्मीर में है, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई मीडिया एक्सेस नहीं है, कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स नहीं जा सकते, कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशंस नहीं जा सकती, कोई हमारी लीडरशिप से मिल नहीं सकता जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है इस मूवमेंट की। तो हर लिहाज से अगर देखा जाए इतने ब्लॉक्स हैं इर्द गिर्द, इतने ज़्यादा ब्लॉकेड्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक ब्लॉकेड्स हों, पॉलिटिकल ब्लॉकेड्स हों, चाहे मीडिया रिपोर्ट्स को डिस्पर्स करना हो, चाहे किसी भी किस्म की कैंपेन करना या अकाउंटेबिलिटी का डिमांड करना या इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स या फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को वहाँ पे लाना या यूएन मोगिब को एक्टिवेट करना, ऐसा एवेन्यू नहीं है जो कि आपको पैलेस्टाइन में ज़रूर मिलता है। बेशक वहाँ जेनोसाइड है, जुल्म है, मगर ये जो एवेन्यूज़ हैं ये किसी ना किसी वे में वहाँ पे फंक्शनल है। सो नेतन्याहू से भी ज़्यादा जो है ज़ालिमाना पॉलिसीज़ हैं इंडियन स्टेट की अंडर द करंट मोदी रिजीम। और अब तो ये है कि दफनाने का भी राइट नहीं है, जिनको ये गायब कर देते हैं उनकी लाशें तक नहीं मिलती, उनके वेयर अबाउट्स नहीं मिलते, और फिर अचानक उनके घरों में जाके जो है वो मतलब कि उनकी जिस्मों को, जो डेड बॉडीज़ हैं उनको चॉप करके, इट्स जस्ट सो पेनफुल। इट्स जस्ट लाइक हाउ दे चॉप देम एंड हाउ दे पुट देम इनटू बैग्स। तो 2 किलो की भून के उनकी गोश्त को, जो शहीद हो गए, उनके घरों में फेंकते हैं। वो मेरे पास पिक्चर्स, मुझे पता नहीं कि मुझे क्या क्या बोलना पड़ रहा है, इस ज़िंदगी में क्या क्या गम सहने पड़ रहे हैं। नए से नए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, एक से बढ़ के एक ट्रेजिडी है, और आई डोंट नो दुनिया कहाँ जा रही है और कितना कश्मीरी कौम बर्दाश्त करे और कितना सहे, और इतनी ज़्यादा बैरियर्स हैं। एग्जैक्टली और इसमें ये तो सुन के ही एक वो जिसे कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है लोगों को, और किसकी पादाश में कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने हुकूक के लिए, अपने राइट के लिए। इसमें देखें, एक तो नैरेटिव है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर द फैमिलीज़, क्योंकि एक जो फैमिली है वो, और बच्चे, अहलिया, वालिदैन, उनके लिए कितना मुश्किल होता है। मतलब हम इस पर इसकी मजम्मत कर देते हैं, ये सब कुछ कर देते हैं, बट वही बात है कि जिस पर गुजरती है वही जानता है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली वेरी हार्ड। बस ये एक रोज़ मरना होता है और रोज़ जीना होता है, ये ऐसी ज़िंदगी है। और ये जब से शादी हुई है, और ये मेरी अपनी पसंद की थी, तो ये समझें पूरी तहरीक से शादी हुई, और ये इतने गम में, इतना कुछ लोगों को देखा वहाँ जाके, मकबूजा कश्मीर, उनकी बातें, और अपनी भी ज़िंदगी एक जुदाई में गुजरी गई है और गुज़रती जा रही है। और